لڑائی اس قدر بڑھ گئی ہو کہ بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ جی ہاں ناظرین، بات طلاق تک پہنچ گئی ہو۔ اس عمل کی اتنی طاقت اور برکت ہے کہ طلاق کا ارادہ ترک کر دے گا، بلکہ عزت اور پیار محبت سے رکھے گا انشاءاللہ۔ جو بہنیں بیٹیاں اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر کی توجہ اور محبت چاہتی ہیں، یہ وظیفہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوہر کی ستائی ہوئی بیوی کو خوشیاں اس عمل نے لوٹائیں۔ ناظرین، جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ وظیفہ ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جن کے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ ہو، شوہر بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرتا ہو یا کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق ہو، اس وجہ سے بیوی بچوں کو خرچ نہ دیتا ہو، لڑائی اس قدر بڑھ گئی ہو کہ بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ جی ہاں ناظرین، بات طلاق تک پہنچ گئی ہو۔ اس عمل کی اتنی طاقت اور برکت ہے کہ طلاق کا ارادہ ترک کر دے گا، بلکہ عزت اور پیار محبت سے رکھے گا انشاءاللہ۔ جو بہنیں بیٹیاں اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، شوہر کی توجہ اور محبت چاہتی ہیں، یہ وظیفہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آزمودہ ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا یہ عمل آپ کی زندگی کی خوشیاں آپ کو لوٹا دے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی پاورفل سورہ مبارکہ کی فضیلت اور وظیفہ کی ترتیب ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک توجہ سے لازمی دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، میں آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے چند فائدے بتاتی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو وہ موت کے علاوہ ہر بلا سے امن پائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا وہ ہر بلا سے امن پائے گا۔ اللہ کے بندو، عمل کرو تو یقین سے کرو اور عمل کا نفع آنکھوں سے دیکھ لو۔ یقین کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرو اور اس نیت کے ساتھ کرو کہ اے اللہ، تو اور تیرا حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دور میں جب سنتیں مٹ جائیں گی تب میری ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہداء کے بقدر اجر ملے گا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے بقدر اجر ملے گا۔ لہٰذا جس کو یقین ہوگا وہ اس عمل کو ٹوٹ کر کرے گا، توجہ سے یقین سے کرے گا، پھر اس کو اس عمل کی تاثیر اور فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے اور فضیلت ہیں جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ عمل کئی لوگوں کا آزمودہ ہے۔ ایک خاتون کی تحریر آپ کو سناتے ہیں۔ اس کا شوہر اس کو طلاق دے رہا تھا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ اس کو واپس گھر لے گیا، ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ ناظرین، وہ بہن اپنی تحریر میں بتاتی ہیں، میری بھانجی کا میاں بہت جھگڑالو ہے، اس نے میری بیچاری بھانجی کو بہت دکھ دیے۔ میری بھانجی کو ہر وقت طلاق دینے کے لیے تیار رہتا، ہر وقت گھر سے نکلنے کے طعنے دیتا، بول چال پکی بند تھی۔ میں اپنی بھانجی سے ملی تو بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا ایک وظیفہ ہے، یہ کرو، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا اور بولی واقعی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہاں، یہ وظیفہ بہت با کمال ہے، بس تم یقین، توجہ اور دھیان سے پڑھو، دیکھو پھر کیسے حالات پلٹا کھاتے ہیں اور ان روتی آنکھوں میں خوشی چھلکے گی۔
لگی، پھر بولی جلدی بتائیں میں ہر وظیفہ پڑھوں گی۔ میں نے بتایا اول و آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص، بس یہی عمل ہے، یہ عمل کرتی رہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگی آنٹی میرے شوہر نے طے کر لیا ہے، میں نے اسے طلاق ہی دینی ہے، ہم کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا چلو تم وظیفہ پڑھو، میں دیکھتی ہوں وہ تمہیں طلاق کیسے دیتا ہے، یہ عمل بہت طاقتور ہے، یہ ضرور طلاق روک دے گا۔ بے دلی سے کہنے لگی اچھا شروع کرتی ہوں، آگے اللہ کی مرضی۔ اس نے 3-4 ماہ پڑھا، اللہ نے کرم کیا اور بہت زیادہ کرم کیا۔ وہ گاؤں میں اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اس کا شوہر شہر میں رہتا تھا۔ ایک دن اچانک گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، بچے نے دروازہ کھولا تو باہر اس کا باپ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا تھا۔ بھانجی نے اسے اندر بلایا، چارپائی پر بٹھایا تو بیٹھتے ہی بولا مجھے معاف کر دو، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میرا دل اب تمہارے اور بچوں کے بغیر نہیں لگتا، گزشتہ جو کمی کوتاہی تم سے یا مجھ سے ہوئی اسے بھول جاؤ، چلو میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اب میں تمہیں اور بچوں کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، اب میں تمہارے بغیر مزید نہیں رہ سکتا، میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میری بھانجی اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی اور ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، اس کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھتی۔ اس نے وضو کیا، شکرانہ کے نوافل ادا کیے اور کافی دیر سجدے میں رب سے نہ جانے کیا راز و نیاز کرتی رہی، پھر اٹھی، بچوں کو کپڑے پہنائے، خود اچھی طرح تیار ہوئی اور بخوشی شام کو اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ میری آج بھی اس سے بات ہوئی، وہ آج اپنے گھر میں بہت خوش ہے، مگر اس نے عمل آج بھی نہیں چھوڑا، روزانہ پڑھتی ہے، کہتی ہے کہ خوشیاں اس عمل نے لوٹائی ہیں۔ ناظرین، جو بھی بہنیں بیٹیاں شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس عمل کو لازمی کریں، وظیفہ کو پوری توجہ، یقین اور وظائف کی شرائط کے ساتھ کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اگر مرد حضرات اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے وہ بھی کریں۔ کئی ٹوٹتے گھر، کئی بکھرے گھر اس عمل سے بس گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو شاد و آباد کرے۔ عمل کی ترتیب نوٹ کر لیں، اول و آخر درود پاک 1 یا 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ۔ یہ عمل دن میں ہر نماز کے بعد یا کئی مرتبہ کریں، جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہایت توجہ اور یکسوئی سے عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اس وظیفہ سے آپ کو فائدہ ہو تو کامنٹ میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔